السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ڈسکس کریں گے فاسٹنگ لپر پروفائل یا لپر پروفائل ٹیسٹ کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں سی بی سی اور ایل ایف ٹی لیور فنکشن ٹیسٹ اور کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کے بارے میں۔ تو آج ہم تیسرا جو لیبارٹری کا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو دل کے امراض ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو دل کے امراض ہیں جن لوگوں میں، تو اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ کولیسٹرول کا بڑھنا ہے، جسم میں موجود چکنائی کا بڑھنا ہے۔ تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو دل کے امراض جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں۔ تو اکثر جو مریض جو ہیں وہ کولیسٹرول کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ صرف ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ رپورٹ چیک کر دیں کہ ہماری اس رپورٹ میں ایشو کیا ہے، ہمیں کیا ایشو ہے، اس رپورٹ میں ہمارا کولیسٹرول کم یا زیادہ تو نہیں۔ تو آج ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ اس رپورٹ کو سمجھیں گے کہ لپر پروفائل ٹیسٹ یا فاسٹنگ لپر پروفائل کیا ہوتی ہے، اس رپورٹ کو ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں ایف ایل پی فاسٹنگ لپر پروفائل کے بارے میں۔ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے خالی پیٹ کروانا ہے، یعنی کھانے کے تقریباً 12 گھنٹے بعد ہم یہ ٹیسٹ کروائیں گے، خالی پیٹ کروائیں گے ہم یہ ٹیسٹ۔ اور اس ٹیسٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم میں جو چکنائی کی مقدار ہے، کولیسٹرول کی مقدار ہے، وہ کتنی ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیسٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس ٹیسٹ میں کافی زیادہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جس میں جو امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں اس میں ہمارے پاس ٹوٹل کولیسٹرول ہے، ٹرائی گلیسرائڈز ہیں، ایچ ڈی ایل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایل ڈی ایل ہے اور وی ایل ڈی ایل ہے، جو اتنے کامن نہیں ہیں کیونکہ ان کو ہم کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کی بنیاد پر ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو انسانی جسم میں دو طرح کی چکنائی، دو طرح کا کولیسٹرول پایا جاتا ہے، ایک کو ہم گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ایچ ڈی ایل ہے یہ ہمارے پاس گڈ کولیسٹرول ہے اور اس کی ویلیو نارمل سے ہمیشہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جو کولیسٹرول ہے ہمارے پاس ٹرائی گلیسرائڈز ہیں اور ایل ڈی ایل ہے یہ ہمارے پاس بیڈ کولیسٹرول ہے اور اس کی ویلیو جو ہے ہماری باڈی میں نارمل سے کم ہونی چاہیے۔ ایف ایل پی ٹیسٹ جو ہمارے پاس فاسٹنگ لپر پروفائل ٹیسٹ ہے، اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کو فیوچر میں جو ہے، مستقبل میں جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر یا اس کو کوئی دل کے امراض یا شوگر کا نقص تو نہیں۔ تو اس ٹیسٹ کے ذریعے بیسیکلی ہم یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی جو پیشنٹ ہے، کوئی بھی جو شخص ہے، کیا اس کو کوئی خطرہ تو نہیں کہ فیوچر میں اس کو کوئی اللہ نہ کرے اس کو کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جائے یا اس کو شوگر کا مسئلہ بن جائے یا کوئی دل کے امراض کا مسئلہ بن جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں۔ تو نارملی جن لوگوں میں دل کے امراض کی فیملی ہسٹری ہو ان کو نارملی سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے، اور جن میں فیملی ہسٹری نہیں ہے ان کو کم از کم 5 سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر جو موٹے افراد ہیں ان کو یہ ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے 1 سال میں ایک دفعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں عام طور پر شوگر کے اور بلڈ پریشر کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پاس جو اس کے پیرامیٹرز ہم نے ڈسکس کیے 4 سے 5 پیرامیٹرز ہیں، جس میں 3 اہم ہیں اور 2 اتنے اہم نہیں ہیں۔ اس میں جو ایک ہمارے پاس پیرامیٹر ہے وہ کولیسٹرول ہے۔ کولیسٹرول کی جو نارمل ویلیو ہے وہ ہمارے پاس 180 سے کم ہونی چاہیے۔ 180 سے 200 تک ہمارے پاس بارڈر لائن ہے کہ اب ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ 200 سے ابو ہے تو یہ ہائی ہے، اب اس صورت میں ہمیں کیئر کرنی چاہیے، ڈائٹ جو ہے وہ صحیح کرنی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ ادویات کا استعمال کرنا پڑے گا اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا پیرامیٹر ہے ہمارے پاس ٹرائی گلیسرائڈز، اسی طرح اس کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس 150 سے کم ہونی چاہیے۔ 150 سے 200 تک جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں بارڈر لائن ہے۔ 200 سے ابو جو ہے وہ ہائی ہے، جو کہ اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایچ ڈی ایل ہے جس کو ہم گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، اس کی نارمل ویلیو 45 سے ابو ہے تو نارمل ہے، 35 سے 45 تک ہے تو وہ بارڈر لائن ہے، 35 سے کم ہے تو وہ ڈینجرس ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں
اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہوگی، گڈ فیٹس جو ہیں جیسے کہ بٹر ہے، پنیر وغیرہ کو اپنی خوراک میں شامل کرنا پڑے گا. اگر تو اس کے علاوہ ہمارے جسم میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی ڈائٹ میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے جو ہے اپنی ڈائٹ اپنے باڈی میں موجود جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. یہ اتنے مسئلے کی بات نہیں ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس غذا ہے. ایک اچھی غذا ہے، ایک متوازن غذا ہے. ہمیں جنک فوڈز چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں چکنائی والی چیزیں، تیل والی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. سالن کو تیل کے بغیر کھانا پڑے گا. ہمیں ایک اچھی ڈائٹ، ملٹی وائٹامنز والی ڈائٹ، کاربز وغیرہ کو اپنی باڈی میں اپنی خوراک میں کم کرنا پڑے گا. کاربوہائیڈریٹس کو کم کرنا پڑے گا. ہمیں شوگر کو کم کرنی پڑے گی. سمپلی ہمیں چکنائی والی چیزوں کو کم کرنا پڑے گا. اوور ڈوز کم کرنی پڑے گی. ایک متوازن غذا ہونی چاہیے جس میں پراپر ملٹی وائٹامنز ہونی چاہیے. ہمیں کم کھانا پڑے گا. ہمیں فاسٹنگ ٹائم کو بڑھانا پڑے گا. بھوکا رہنے کا جو ٹائم ہے وہ کم از کم 12 سے 14 گھنٹے کرنے پڑیں گے. یہ ڈفرینٹ ہم لائف سٹائل کو چینج کر کے اپنے جسم میں موجود چکنائی کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. یہ ڈفرینٹ چیزیں جب ہمیں پتہ ہوں گی اور ہمیں ان پیرامیٹرز کا پتہ ہوگا تو ہم اپنی جو لیپر پروفائل ٹیسٹ ہے کی رپورٹ ہے اس کو ہم آسانی سے گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب اچھی لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کچھ ادویات بھی لینی پڑتی ہیں اس صورت میں، جس میں اسٹیٹن جو ہے وہ فیملی کی ڈرگز آتی ہیں. ٹوروااسٹیٹن، روزوااسٹیٹن، سموااسٹیٹن ڈفرینٹس ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے. وہ 5 ملی گرام میں لے گا، 10 ملی گرام میں یا 20 ملی گرام میں، ڈفرینٹ اس میں پوٹینسیز آتی ہیں. اس حساب سے پھر وہ ہم پیشنٹ کو اس طرح کی ڈرگ دیتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ایک سمپل سا لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ ٹیسٹ کے بارے میں پڑھا کہ اس ٹیسٹ میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.